بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کریں گے، جس کے بارے میں معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن ہر مشہور بات ضروری نہیں کہ قرآن و سنت سے ثابت بھی ہو۔ حاملہ بیوی کے ساتھ ازدواج تعلق کے بارے میں بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں، جیسے حمل کے دوران قربت کب تک جائز ہے، کن حالات میں احتیاط ضروری ہے، شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی دیتی ہے، اور طبی ماہرین کی کیا رائے ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم قرآن کریم، صحیح احادیث، معتبر فقہی اصولوں اور ضروری طبی احتیاط کی روشنی میں پیش کریں گے، لہٰذا پوری گفتگو آخر تک ضرور سنیے، تاکہ کسی غلط فہمی یا سنی سنائی بات کی بجائے صحیح اور مستند معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ حاملہ بیوی کے ساتھ قربت کرنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو، اگر 6 ماہ کے حمل میں قربت کی تو اس سے بچوں کی آنکھوں پر، 7 ماہ سے اوپر قربت کی تو بچے کی دماغی حالت پر، 8 ماہ سے اوپر قربت کی تو بچے کی ٹانگوں پر، اور پیدائش کے قریب قربت کی تو بچے کے پیٹ پر اثر پڑ سکتا ہے۔ محترم ناظرین، فتاوی کی کتاب میں مرقوم ہے کہ حاملہ عورت کے ساتھ قربت کتنی مدت تک کرنی چاہیے، یعنی حمل ٹھہرنے کی صورت میں کتنے ماہ تک مرد اپنی بیوی کے ساتھ قربت کر سکتا ہے۔ نیز حاملہ عورت کے ساتھ قربت کرنے کے نقصانات بچے اور عورت کو کیا ہوتے ہیں، اور حاملہ عورت کے ساتھ قربت کرنے کے فوائد کیا ہیں۔ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی روشنی میں آج کی اس معلومات تحریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاملہ عورت کے ساتھ کب تک قربت کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اپنی بیوی کے ساتھ قربت کرنا ایک سنت عمل، اور جس نے اس سنت پر عمل کیا گویا اس نے نیکیاں حاصل کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی پر راضی ہوتا ہے جو سرد راتوں میں مباشرت کرتے ہیں اور رب کے ڈر سے ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا، اے فرشتو، تم ان کے سابقہ گناہ معاف کر دو، کیونکہ انہوں نے میری رضا کے لیے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، اسی لیے میں ان پر راضی ہو گیا۔ محترم ناظرین، اپنی خواہش پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ مرد اپنی حاملہ بیوی سے قربت کب تک کر سکتا ہے؟ 2 مہینے، 4 مہینے یا 6 مہینے؟ کب تک وہ مباشرت کر سکتا ہے اور کب اس کے لیے منع ہے؟ حمل کے دوران اگر قربت کی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حاملہ عورت سے قربت کتنے مہینوں تک خاوند کر سکتا ہے؟ تو جواب بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ کن کن صورتوں میں اسلام کے اندر قربت کرنا منع ہے۔ پہلی صورت ایام حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ ان دنوں کے دوران بیوی اپنی شوہر سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک نے عورت کے حیض کے ایام میں قربت سے منع فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا کہ حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، تو حیض کے دنوں میں قربت سے بچنا ہوگا۔ دوسری صورت ایام نفاس، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوسری قید نفاس کے دنوں میں لگائی ہے۔ نفاس کیا ہوتا ہے؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد عورت کے رحم سے جو خون اور نجاست آتی ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ جب تک کہ خون بند نہ ہو جائے قربت منع ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے اور کم سے کم کی کوئی حد نہیں، یہ 8 یا 10 دن بعد بھی بند ہو سکتا ہے۔ جب بھی بند ہو جائے غسل کے بعد قربت جائز ہے، لیکن خون جاری رہنے تک منع ہے۔ غیر فطری طریقے کی ممانعت مقام مخصوصہ کے علاوہ عورت کی پچھلی شرمگاہ یعنی دبر کے اندر دخول کرنا اللہ کے قرآن پاک نے سخت منع کر دیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق تمام علماء کرام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عورت کی پچھلی شرمگاہ سے قربت کرنا یا دخول کرنا حرام ہے۔ اس سے بچنا ہوگا کیونکہ اللہ کی سخت ناراضگی کا سبب بننے والا عمل ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، یعنی حرث کھیتی کے اندر آؤ۔ کھیتی وہ ہوتی ہے جہاں بیج ڈالا جائے تو فصل اگتی ہے۔ اس سے مراد آگے کی شرمگاہ ہے، پیچھے کی نہیں، کیونکہ پیچھے پاخانہ کی جگہ ہے جو نجاست کا مقام ہے اور وہاں قربت کرنے سے بیماریوں کا شدید خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ حاملہ عورت کے ساتھ قربت کب تک کر سکتے ہیں؟ تو جواب بالکل واضح ہے۔ شریعت مطہرہ، قرآن و حدیث اور اجماع امت اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ جب چاہیں، حتیٰ کہ اگر اگلے دن بچے کی پیدائش ہونے والی ہو اور بیوی کی صحت اجازت دے تو اس سے پہلے بھی مباشرت کر سکتے ہیں۔ تاہم آداب زندگی اور اپنی بیوی کی صحت کو دیکھتے ہوئے ماہر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اگر قربت کرنے سے بچے یا بیوی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو یا کوئی نقصان پیدا ہو سکتا ہو تو پھر مرد کو صبر کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا کوئی خدشہ یا طبی نقصان نہیں ہے تو شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بس یہ دھیان رہے کہ بیوی اور بچے کو تکلیف نہ ہو۔ باقی جتنی باتیں عوام میں مشہور ہیں وہ محض من گھڑت ہیں، ان پر دھیان نہ دیں۔ شریعت نے اس معاملے میں آزادی دی ہے، بس طبی اصولوں اور ڈاکٹر کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ معتبر طبی کتب جیسے کہ مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ نمبر 49 جلد 3 میں بھی اشارہ ہے۔ میں اتباع کی رائے کے مطابق اگر حمل کے دوران مناسب طریقے سے قربت کی جائے تو اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ بچے کی قوت سماعت مضبوط ہوتی ہے، بچے کے بال اچھے اگتے ہیں، بچے کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ یہ فوائد اتباع نے لکھے ہیں، بشرطے کہ یہ عمل احتیاط اور بیوی کی رضامندی کے ساتھ کیا جائے۔ انسان حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر کسی وجہ سے خاوندے کا دل قربت کو نہ چاہے تو بلا وجہ بالکل قربت ترک کر دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ بیوی کا شرعی حق ہے اور اسے محروم رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور دیگر روایت میں بھی آتا ہے کہ عورتوں میں حیا کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر حیا اور عزت کا پردہ ڈالا ہوا ہے۔ یہ شرعی حیا عورت کا زیور ہے اور اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کے برعکس اگر شوہر بیوی کو مباشرت کی دعوت دے اور وہ بغیر کسی شرعی یا طبی عذر کے انکار کر دے تو وہ گناہگار ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہے
اور اللہ کے پردے سے اپنے فعل کو چھپاتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو بعد میں دوسروں کے پاس جا کر ان باتوں کو بیان کرتا ہے؟ یہ سن کر صحابہ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوندے کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بتاتی ہو؟ عورتیں بھی خاموش رہی۔ اتنے میں ایک نوجوان خاتون اپنے ایک گھٹنے کے بل کھڑی ہوئی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ سکے، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، خلوت کا ذکر مردے بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتی ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شیطان مرد کسی شیطان عورت کو شاہرہ یعنی عام راستے پر مل گیا ہو، اور انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پوری کی اور چلتے بنے اور لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں، یعنی یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ اللہ پاک نے بچہ دانی پیدا کی، آلات مباشرت پیدا کیے، مردوں کی پشت اور عورتوں کے سینے میں اولاد کا بیج پیدا کیا، اور شہوت کو مرد اور عورت پر مسلط کیا۔ ان تمام باتوں کے پیچھے جو مقصد الہی ہے وہ کسی عاقل سے پوشیدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص بیج کو ضائع کرے یا شہوت کو کسی حیلے بہانے سے ٹال دے تو وہ پیدائش کے اصل مقصد سے منحرف ہے۔ جب میاں بیوی مقاربت یعنی ملاپ کا ارادہ کرے تو جسم سے لباس ہٹانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی ان کے گرد حفاظت کا ایک پردہ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان اور جنات میاں بیوی کی شرمگاہوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ سنت یہی ہے کہ انسان کپڑے اتارتے یا پہنتے وقت اللہ کا نام لے تاکہ حفاظت کی چادر آ جائے۔ آج کل بہت سے لوگ اس سنت کا خیال نہیں رکھتے اور جسم سے لباس ہٹا دیتے ہیں، جس سے جنات اور شیاطین ان کے اجسام کو دیکھتے ہیں، اور پھر بعد میں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ لڑکی پر جن کا اثر ہو گیا یا فلاں انسان پر شیطانی اثرات ہو گئے۔ بحیثیت مسلمان ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر خود اپنے لیے مصیبتیں خرید لی ہیں۔ لہذا میاں بیوی جب بھی خلوت کا ارادہ کریں، کپڑے ہٹانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں تاکہ ملاپ کے وقت کوئی شیطان یا جن انہیں نہ دیکھ سکے۔ شریعت نے یہ ادب بھی سکھایا ہے کہ جب جسم سے لباس ہٹائیں تو اوپر ایک بڑی چادر اوڑھ لیں جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ اس چادر کے اہتمام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو میاں بیوی اس ادب کا خیال رکھتے ہیں، اللہ انہیں فطری طور پر شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازتا ہے، جو والدین کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنتی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کے ملاپ سے حمل ٹھہر جائے لیکن اس ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہو جائے تو اولاد کے اخلاق پر برا اثر پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں عام طور پر مرد اور عورت دونوں سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اکثر میاں بیوی رات کو ملاپ کرتے ہیں اور اگلی نماز فجر کی ہوتی لیکن وہ سستی کی وجہ سے غسل نہیں کرتے اور نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ایک اہم نقطہ یاد رکھیں، جب میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہو جائے اور اسی ملاپ سے حمل ٹھہر جائے تو اس اولاد میں اکثر منحوس یعنی برے اثرات آ جاتے ہیں۔ جب ماں باپ نے ہی اس عمل کی ابتدا میں اللہ کے حکم کو توڑ دیا تو اولاد بھی نافرمان ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں تو باادب ملیں جو شریعت کے مطابق ہو۔
کسی بھی سستی کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی کا تعلق بے شرمی کا نہیں بلکہ اللہ سے نیک اولاد مانگنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اس میں جانوروں جیسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی تو ویڈیو کو پسند کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور مزید مستند اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔